جی میں نا یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مجھے 8-9 دن تک حیض رہتا ہے جی تو اس کے بعد 12-13 دن صرف صاف رہتے ہیں. 12-13 دن جو ہم پاکی کے گزرتے ہیں اس کے بعد پھر دوبارہ سٹارٹ ہو جاتا ہے, پھر 8-9 دن تک رہتا ہے. جی اس کے بعد پھر 12-13 دن جو ہے وہ پاکی کے گزرتے ہیں, پھر 8-9 دن رہتا. تو اس میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ جی. اور ایک یہ سوال تھا میرا, اور ایک یہ سوال تھا کہ حیض کے دنوں میں کوئی سورت پڑھ سکتی ہوں ٹھیک قرآن ہے اس کے موبائل سے دیکھ کر؟ ٹھیک اور ہے صبح اور شام میں تیسرا سوال یہ ہے کہ صبح اور شام میں جو سورتیں پڑھتے ہیں, سورت یاسین یا سورت ملک اور سورت واقعہ, وہ ہم کسی کو بخش سکتے ہیں یا بس وہ صبح شام کے لیے پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کی کم از کم مدت 3 دن قرار دی ہے. یعنی اگر 2 دن آ کے بند ہو گیا اور پھر 15 روز تک آئے نہیں, اس میں 15 روز دیکھے جاتے ہیں, تو وہ حیض نہیں بنے گا. کم از کم لگاتار 3 دن آئے تو حیض, اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہوتی ہے. 10 دن سے اوپر نکل جائے وہ حیض نہیں ہوتا. ایک اصول یاد رکھیں. دوسرا یہ کہ 2 حیضوں کے درمیان کم از کم 15 دن کا پاکی کا فاصلہ لازم ہے. لہذا اگر کسی بچی کا حیض بند ہوا اور ابھی 15 دن کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے کہ دوبارہ آ گیا, تو یہ حیض نہیں کہلائے گا. 15 ڈیز کمپلیٹ ہوں گے. مثلا اگر 12ویں روز ہی آ گیا, جیسے آپ کہہ رہی ہیں 12ویں 13ویں روز, تو 12, 13, 14, 15 یہ 4 دن اگرچہ بلیڈنگ ہوئی ہے لیکن یہ حیض نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں استحاضہ, ضاد سے استحاضہ, یعنی بیماری کا خون ہے. تو حیض کے اندر نماز روزہ منع ہوتا ہے, لیکن جب بیماری کا خون ہو, استحاضہ ہو, تو اس میں نماز روزہ منع نہیں ہوتا. لہذا جب آپ کا حیض بند ہوتا ہے, اس کے بعد کم از کم 15 دن آپ کے پاکی کے ہی ہیں. اس کے بیچ میں اگر کوئی بلیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے, آپ کوئی مطلب ایسی چیز کہ جس سے کپڑے پہ نہ لگے, روک سکتی ہیں اس کو, اور نماز آپ کو بہرحال ادا کرنی ہوگی. ہاں جب 15 دن گزر جائیں, اب اس کے بعد وہی حساب ہوگا جیسے میں نے ابھی آپ کو اصول بتایا کہ کم از کم 3 دن اگر آگے آتا ہے تو حیض, ورنہ اس سے زیادہ 10 دن تک حیض ہی ہوگا. 10 دن کے بعد پھر استحاضہ سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ اپنے ذہن کے اندر مسئلہ رکھیں. لہٰذا اگر آپ ایسا کر رہی ہیں کہ 8-9 دن حیض آیا, بند ہو گیا, اور پھر 12ویں دن 13ویں دن آ گیا, اور آپ اس کو حیض سمجھ کے نماز چھوڑ دیتی ہیں, حالانکہ بھی 15 ڈیز پورے نہیں ہوئے, تو آپ گناہ کبیرہ کی مرتکبہ ہیں, اور 2 گناہ آپ کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے. ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ, اور ایک وہ نماز قضا کرنے کا گناہ. تو امید ہے کہ آپ بات کچھ سمجھی ہوں گی. دوسرا بات یہ ہے کہ جب حالت حیض ہو تو قرآن کو قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے ہیں. باقی اذکار, ذکر, درود پاک, کلی وغیرہ کر کے ہماری بہنیں پڑھ سکتی ہیں, لیکن قرآن پاک کو زبان سے پڑھنا منع ہے. ہاں ذہن میں یا دل میں پڑھ سکتی ہیں. جیسے آپ موبائل ہاتھ میں لے لیں, زبان بالکل نہ ہلائیں, نگاہوں سے پڑھ رہی ہیں آپ, یہ جائز ہے. لیکن اگر آپ زبان سے پڑھیں گی تو یہ ناجائز ہوگا. جو ہماری معلمہ سسٹرز ہوتی ہیں, وہ اگر بچیوں کو قرآن پڑھاتی ہیں تو ان کے لیے پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ یا تو ان دونوں ناغہ کر لیں, اور یا پھر توڑ کے پڑھائیں ایک ایک لفظ. جیسے الحمد للہ رب العالمین, بیچ میں وقفہ کر کے, اور یہ لفظ بھی جب ادا کر رہی ہیں تو قرآن کی نیت نہ کریں, بس یہ کہ میں عربی ورڈ پڑھ رہی ہوں, بس اس طرح, تو یہ جائز ہوتا ہے. ورنہ کم از کم ایک آیت اگر پوری پڑھتی ہیں یا ایک لفظ بھی قرآن کی نیت سے پڑھتی ہیں تو بہرحال گناہگار ہوں گی. اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی.